میرا خیال میں آج تو ایسے چونکہ ہوا ہے کہ آج ان کا وہ توشہ خانہ 2 والا بھی میرے خیال میں کوئی وہ چل رہا تھا اسی کورٹ کے اندر، اور میری چونکہ بعد میں میرا وہ ایک جھوٹا گھٹیا کیس میرے اور خان صاحب ہم سب کے اوپر بنایا گیا کوئی 9 مئی والا، ساری جھوٹے کیسز ہیں، پھنسانے کی ہمیں کوشش ہے، تو اس کا ایک ٹرائل چل رہا ہے، تو اس کے اندر میں چونکہ میری وہاں پہ ملاقات خان صاحب سے ہوئی ہے، میں جیسی انٹر ہوئی ہے خان صاحب نے جو ہے وہ ایک چترالی ٹوپی پہنی ہوئی تھی اور ان کی بیگم صاحبہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، میرا خیال ہے کہ بہت خوبصورت منظر تھا، اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی کو سلامت رکھے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ دیکھیں خان صاحب تو ایک پولیٹیکل لیڈر ہے، خان صاحب تو ایک بہت بڑے لیڈر ہے، ان کی جو مشکلات ہیں چلو وہ تو کسی بھی طریقے سے برداشت کر رہے ہیں، ساری دنیا اس بات کی گواہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے ورکر تک جو ہے نا ہماری وہ سرائکی میں کہتے ہیں تکتی ہوا بھی نہیں آنے دی ہے، جتنا ظلم مشکل میرے لیڈر عمران خان برداشت کرے نا ابھی تک وہ ہم تک وہ والی آئی بھی نہیں، بے شک ہمارے اوپر 58 اور 60 FIRs ہیں، لیکن خان صاحب کے ساتھ تو بہت ہی یعنی آزمائش میں ان کو رکھا ہے، لیکن جو آج ان کی بیگم صاحبہ کے ساتھ جو آپ کو پتہ ہے ادھر جیسے گھٹیا کیسز بنائے گئے تو اور بھی بہت سارے، تو وہ آج جو خان صاحب کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی تو وہ میرے خیال میں وہ بھی ایک حوصلہ مند خاتون ہے، سابق خاتون اول رہ چکی ہیں، انہوں نے اپنے لیے کوئی امیونٹی نہیں مانگی، وہ ابھی آتی ہیں جیل میں اپنے پیشوں کے اوپر آتی ہیں، حوصلے والی خاتون ہیں۔ میں ساتھ میں ذکر ان کی بہنوں کا بھی کرنا چاہتی ہوں، علیمہ بی بی کا، نورین بی بی کا، ڈاکٹر صاحبہ کا، سب کا ذکر کرنا چاہتی ہوں۔ خان کی عزتدار بہنیں کوئی مقام نہیں مانگتی ہیں، کوئی عہدہ نہیں مانگتی، لیکن وہ خان صاحب کی وجہ سے ساری مشکلات برداشت کر رہی ہوتی ہے، اپنے بھائی کا ساتھ دے رہی ہوتی ہیں۔ تو خان صاحب جو اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے تو بہت عرصے کے بعد اس طرح کے اکٹھے بیٹھتے دیکھا، مجھے تو اللہ ان کی جوڑی سلامت رکھے اور دونوں کی اسٹرگل کو سلام، مجھے بہت خوشی کر رہے تھے، ورد کرتے رہے تھے، ذکر تسبیح وغیرہ کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے دونوں اکٹھے جب آپ نے دیکھا؟ بی بی کے ہاتھ میں بھی تسبیح تھی، خان صاحب کی بھی گوسپس کر رہے تھے، خان صاحب ہم سے بات کر رہے تھے، خان صاحب نے ہم سے بات کی، خان صاحب نے خوش ہوئے ورکر کے لیے پیغام دیا مجھے، اور جو ہمارے آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے اس کے لیے پیغام دیا، کمل صاحبہ بھی وہاں پہ تھی، عثمان ڈار بھی وہاں پہ موجود تھے، ہمارے وکلاء جتنے بھی ابھی ہمارے ساتھ کھڑے سب وہاں پہ موجود تھے، جس طرح ہمارے وکلاء کا انہوں نے شکریہ ادا کیا، خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بلکہ سارے وکیلوں نے بتایا کہ کس طرح ہر روز اتنی FIR ہوتی ہے، 5-5 ہزار ورکرز کی ضمانتیں کروا رہے تھے، تو خان صاحب نے ان کو اور ورکرز کو اور اسپیشلی خان صاحب نے شہداء کی فیملی کیا فرق فیل کیا سرتاج گل صاحبہ 1.5 سال پہلے کے خان صاحب میں جب وہ جیل سے باہر تھے، زمان پارک میں تھے، اور آج 1.5 سال نون لیگ کا ساتھ دو یا ہاتھ دو دے، جو بھی ہے ان کی کوئی سلوگن ہے، دیکھیں نون لیگ جو مرضی کر لے، عوام نے ان کا ساتھ نہیں دینا۔ آپ کا کیا مقصد ہے؟ نہیں مطلب ایک بات تو ہے نا کہ آپ لوگ تنقید کرتے ہیں، لیکن مریم صاحبہ جو ہے آج کل وہ جو ہے دبئی سے آنے والے مہمانوں کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے تو وہ جو ہے نا ان سے گرم جوشی سے مل رہی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے 2-3 ارب روپے کا جو قرضے کی قسط تھی وہ آگے کروا دی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، ہمارے ملک میں جو بھی ہمارے ہمسایہ ممالک ہیں یا ہمارے دوست ممالک ہیں یا جن کے ساتھ بھی ہماری بائیلیٹرل ٹاکس ہیں، پاکستان انڈیپینڈنٹ ایک ساورن ملک ہے، اچھا پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ ساورن ملک ہے، اور پاکستان کی جو اپنی ایک حیثیت ہے ساورنیٹی کی، اس میں پاکستان کے جن ممالک کے ہمارے یہاں ایمبیسیز ہیں ان کے سربراہ ہمارے ملک میں آئے، ان کی ڈیلیگیشن ہمارے ملک میں آئے۔ ایک سیکنڈ جی آپ لوگ آپس میں آپ کو دیکھیں، اس سے میں دوبارہ سے بات کرتی ہوں کہ پاکستان ایک انڈیپینڈنٹ جو ہے پاکستان ایک ساورن ملک ہے انڈیپینڈنٹ، اور پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے، دیکھیں میں ایز پولیٹیکل ورکر مجھے پاکستان کے آئسولیشن کو بالکل نہیں وہ کرنا، مجھے ایک سپورٹ کرنی ہے اپنے ملک پاکستان کو، اور میرے ملک کے اندر جتنے بھی ایمبیسیڈرز ہیں یا میرے ملک کے اندر جتنے بھی باہر سے مہمان آتے ہیں، اسٹیٹ گیسٹ آتے ہیں، ان کے سربراہ آتے ہیں، پریزیڈنٹ آتے ہیں، وزیر اعظم آتے ہیں، فارن منسٹر آتے ہیں، یا جو بھی ڈیلیگیشن آتا ہے، دیکھیں پاکستان کے وقار میں جب اس سے اضافہ ہوتا ہے ہم اپنے تمام اور اسپیشلی دوست ممالک کی بے حد عزت کرتے ہیں۔ میں دیکھیں خان صاحب کا ایک پیغام ہے، یہ ابھی آپ امارات والے میرے خیال میں پریزیڈنٹ کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جو ہے دیکھیے میرے خان صاحب کا ایک بڑا کلیئر پیغام ہے کہ مشکل وقت میں متحدہ عرب امارات نے پاکستان کی مشکل وقت میں ہمیشہ مدد کی ہے، اور وہ پاکستان کا ایک ٹائٹل ہے ان کے لیے کہ پاکستان کے وہ دوست ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کی آنر، ان کی عزت اپنی جگہ۔ جہاں تک آپ نے سوال کیے کہ آپ کہہ رہے کہ ٹک ٹاک وزیر اعلیٰ یا کوئی ان کے، دیکھیں ان کو اپنے منصب کا اور اپنے پروٹوکول کا خود خیال کرنا چاہیے تھا۔ ان کا جو کانڈکٹ ہے، انہوں نے اپنے آپ کو کیسی کیری کرنا، انہوں نے اپنے آپ کی رسپیکٹ کیسی کروانی ہے۔ دیکھیں
یہ ان کو سوچنا چاہیے. ہمارے لیے ایک معزز مہمان آیا ہے, ہمارے لیے ایمریٹس کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہمارے ملک آئے ہیں. ہمارے لیے خان صاحب کا اسپیشل ہم سب کا پیغام ہے, ہم اپنے ملک کے اس طرح کے کسی بھی سربراہ کی جو پاکستان کو دوست ملک ہے اس کی انتہائی عزت کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا زرتاج گل صاحبہ, آج کافی عرصے بعد ایک بار پھر سے آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. خان صاحب لک وائز کیسے نظر آ رہے تھے؟ فرسٹ جب جھلک ہوئی آپ کی خان صاحب سے, جب آمنا سامنا ہوا, ذرا آج کی ملاقات کا حوال بھی بتائے گا. لگ کیسے رہے تھے, صحت کیسی تھی, ڈریسنگ کیسی تھی؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ابھی خان صاحب سے آج اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی ہے, اور میں آپ کو سب کو بتا دوں کہ یہ معاملہ نہیں ہے کہ ہم نے پولیٹیکلی درخواست دی ہوئی اور خان صاحب سے ملنے دیا ہو. خان صاحب سے تو ملنے نہیں دیتے ہیں, ان کے اپنے پولیٹیکل جتنے بھی لیڈران ہیں, انکلوڈنگ جو انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی, مذاکراتی کمیٹی دوسری دفعہ کے مذاکرات کے بعد, جس میں ہمارے سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, عمر ایوب صاحب ہیں, علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, تو وہاں صاحبزادہ حامد رضا صاحب ہیں اور اسد کیسر صاحب ہیں. وہ بار بار آپ کے سامنے وہ ریکویسٹ کرتے ہیں, یہاں پہ اڈیالہ جیل میں درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں ملنے دے دیا جائے, تاکہ وہ خان صاحب کو مذاکراتی کمیٹی جو بھی حکومت کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں وہ پیغام پہنچایا جا سکے. کیونکہ میں آپ کو آن ریکارڈ بتا دوں کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے پاس مذاکرات کرنے کا مینڈیٹ ہے, کیونکہ میرے لیڈر عمران خان نے اپنے ذاتی کسی بھی مفاد کے لیے کوئی بات نہیں کی. اور جس ٹائم انہوں نے مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی اس وقت خان صاحب سولیٹری کنفائنمنٹ سے باہر نکلے تھے, ان کو کسی سے بات کرنے نہیں دی جاتی تھی, نہ فیملی سے, نہ ان کے بچوں کو ان سے بات کرنے دی جاتی تھی, ان کا ٹیلی فون پہ کوئی رابطہ نہیں تھا, ان کو اخبار پڑھنے نہیں دیا جاتا تھا, ان کو باہر واک نہیں کرنے دی جاتی تھی, ایکسرسائز نہیں کرنے دی جاتی تھی, ٹی وی پہ ان کا بند تھا. اس کے باوجود بھی خان صاحب نے قومی مفاد کے اندر مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی. لیکن جو مذاکراتی کمیٹی کا مینڈیٹ ہے, جو حتمی فیصلہ ہے, جو مذاکرات میں بات ہوگی وہ خان صاحب تک بات پہنچانا چاہتے ہیں, لیکن خان صاحب سے ابھی تک مذاکراتی کمیٹی میں ملنے نہیں دیا. ابھی میں جو یہاں پہ کھڑی ہوں, میں کمل شوزب صاحبہ, ہمارا ایکچولی ایک بوگس کیس خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل کے اندر ہمارا ایک ٹرائل چل رہا ہے, جس میں زبردستی ہمارے اوپر جھوٹے کیسز بنائے گئے. ہم اس کے لیے یہاں پہ آتے ہیں تو آٹومیٹکلی کہ چونکہ ہمارے اوپر وہاں ٹرائل چل رہا ہے, تو ہماری GHQ کیس میں وہاں پہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہماری خان صاحب سے جو ہے اپنے لیڈر سے ملاقات ہو جاتی ہے. خان صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے, ان کے بیگم صاحبہ بشرا بی بی صاحبہ ان کے ساتھ وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی. بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ان کی اپنی بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی جوڑی کو سلامت رکھے, کیونکہ ان کے بیگم صاحبہ نے بھی, خان صاحب کی بہنوں نے بھی, علیمہ بی بی نے بھی, سب نے بہت قربانیاں دی ہیں, ورکر سمیت, کارکنان سمیت. تو خان صاحب ہمیں بہت حوصلے میں لگے, بہت بہادری کے ساتھ لگے. مجھے جو انہوں نے اسپیشلی پیغام دی ہے, کچھ مجھے انہوں نے اسمبلی کے حوالے سے ایز اے پارلیمنٹری لیڈر, اور جو ہم نے اسمبلی کے اندر اپنے نیکسٹ سیشن کے اندر آنا ہے اس کا انہوں نے مجھے پیغام دیا. دوسرا مجھے انہوں نے ورکرز کے لحاظ سے پیغام دیا اسپیشلی, کہ جو ورکرز ہیں ان کو آپ نے یہ ضرور بتانا ہے کہ آپ نے حوصلہ کرنا ہے, آپ نے ہمت کرنی ہے, آپ نے بہادری کرنی ہے, اور آپ نے جو ہے ہمت کا ساتھ نہیں چھوڑنا, کیونکہ مشکل وقت ہے لیکن وہ گزر جاتا ہے. اور خان صاحب کو ابھی بھی بار بار ایک ہی بات کی فکر تھی کہ جو جوڈیشل کمیشن ان کو 9 مئی کا, اور اسپیشلی اور جو ابھی جو 26 نومبر کو ہمارے ورکرز کو شہید کیا گیا تھا, اس کے بارے میں ابھی تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنا. اس کے بارے میں خان صاحب کو کنسرن تھا, اور شہداء کی فیملی کے لیے خان صاحب کو کنسرن تھا. اور خان صاحب بار بار ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ ایک تو شہداء کے بارے میں, دوسرا جو ہمارے مسنگ لوگ ہیں جو ابھی 26 نومبر کو ابھی تک مسنگ ہے, اس کے بارے میں خان صاحب نے کہا کہ ہم نے بار بار آواز اٹھانی ہے, اور ہم انشاءاللہ وہ آواز اٹھاتے رہیں گے. کچھ انہوں نے ہمیں پارٹی کے لحاظ سے بھی کچھ انہوں نے ہمیں پیغام دیے ہیں. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ میڈیا کے لحاظ سے جو باقی کچھ ہے, اگر کمل شوزب صاحبہ نے بات کرنی ہے, یا میرے ساتھ بہت سارے وکلاء اسپیشلی فیصل ملک صاحب یہاں پہ کھڑے ہیں, اگر وہ آپ کو کوئی قانونی یا ٹیکنیکل بات بتانا چاہتے ہیں, میرا فرض تھا کہ میں آپ کو خان صاحب کا پیغام دے دوں ورکرز کو, کہ خان صاحب بہت ہمت میں ہیں, بہت حوصلے میں, لیکن ان کو اپنے شہداء کی فکر ہے, اپنے ورکرز کی فکر ہے. میں نے خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب آپ کا نظریہ اس قدر لوگوں میں سرایت کر چکا ہے, اس قدر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کہ 26 نومبر میں ایک شہید ہوتے ہوئے اپنے خون سے قیدی نمبر 804 لکھ رہا ہے, اس سے بڑی زیادہ وفا کی بات, بہادری کی بات, لائلٹی کی بات کیا ہوگی. تو اوور ٹو کمل اینڈ فیصل, پلیز آپ لوگ